الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محقق مؤلف خطیب داعی مبلغ فضیلۃ الشیخ محمد بن احمد صاحب ترجمہ بھی کیا درمیان میں خطاب فرمائیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی شخصیت کی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی فضیلۃ الشیخ محمد منیر قمر سیالکوٹی حفظہ اللہ ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان کے مشہور اور معروف علمی شہر سیالکوٹ سے ہے۔ آپ کی فراغت مشہور اور معروف علمی ترسرات جامعہ سعودیہ فیصل آباد سے ہوئی ہے، اور پھر آپ نے عربک اور اسلامیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور فراغت کے بعد آپ نے صحافت و کتابت کے میدان میں ایسے جوہر نکلا ہے جس کی مثال شاذ و نادر ملتی ہے۔ آپ نے ام القیوین امارات کے شرعی کورٹ میں 15 سال تک خدمات انجام دی ہیں، اور وہاں رہتے ہوئے مسلسل ڈیلی 14 سال تک ام القیوین کی ریڈیو سروس میں اردو پروگراموں کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ نے شارجہ ٹیلی ویژن کے اردو سروسز میں بھی بڑے نادر اور عمدہ پروگرام پیش کیے ہیں، اور فی الحال 15 سالوں سے سعودی عرب کے مشہور اور معروف صنعتی اور تجارتی شہر الخبر کے شرعی عدالت میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خبر دمام زاران کے اسلامک سینٹرز کے تعاون کے ساتھ اپنی دعوتی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اکثر اور بیشتر شہروں میں آپ کا خدمات اور آپ کی تعلیمات کا کیا پوچھنا، ماشاء اللہ آپ نے 110 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے 68 کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے ہر ہفتے بدھ کو 5:02 پر اسلامی نظام عبادت کے موضوع پر، اور جمعہ کو 3:45 پر اسلامی زندگی کے موضوع پر جدہ ریڈیو سے آپ کا پروگرام نشر ہوتا ہے، اور اردو نیوز میں ہر جمعہ کسی نہ کسی موضوع پر آپ کی تعلیم اور تحقیق نظر آتی ہے۔ اس عالمی شخصیت میں ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضری کا شرف بخشا، اس لیے ہم ان کے بےحد ممنون و مشکور اور دعوت شکر پیش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فلتفضل مشکورا ماجورا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آج سے ٹھیک 12 دن پہلے منطقہ شرقیہ کے چھوٹے سے مگر مشہور و معروف شہر الزہران میں ایک آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ خبر آپ تک پہنچی ہوگی، اور اس سے چند ہی دن پہلے اسی علاقے کے ایک دوسرے چھوٹے سے شہر جو آپ کے بالکل قریب ہے القطیف، یہاں ایک آدمی نے اپنے باپ کو آگ میں جلا دیا، اور انہی 2-1 ہفتوں کے اندر خبر کے اسکان یا ہاؤسنگ سکیم میں ایک آدمی نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اپنے والد کو قتل کی یہ 3 وارداتیں 2 ہفتے کے اندر پیش آئی ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو معمولی باتوں پر اپنے والد کو قتل کر دیتے ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہے کہ اپنی ماں کو ساتھ ملا کر ماں اور بیٹا دونوں مل کر باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے مجھے ایک نوجوان نے خود اپنی واردات اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام کے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے پر بھی تل گئے۔ ایک وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یسب الرجل والدیہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اپنے ماں باپ کو صرف گالی دے، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بڑے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یسب والدہ رجل فیسب والدہ، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ الٹا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے باپ کو گالی خود دی۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ماں کو گالی خود دی۔ صحابہ نے اپنے والدین کو محض گالی دینے کا سنا تو تعجب کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا جو ماں باپ کو گالیاں دے؟ اور آج ہمارا معاشرہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اپنے ماں کو اپنے باپ کو قتل کرنے والے موجود ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا کیا مقام بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بالکل ساتھ ہی ملا کر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اگر عبادت کرو تو صرف اس ایک رب کی،
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا سلوک دیا، حکم دیا، اور ساتھ فرما دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے کسی کام، ان کی کسی حرکت، ان کے کسی فعل پر تمہاری زبان پر اف تک نہیں آنا چاہیے۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، گالیاں تو بہت دور کی باتیں ہیں، فرمایا فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے اف تک بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کہ ان کے لیے اچھی بات نرم دلی کے ساتھ، پورے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو ڈھیلا رکھا کرو، ان کے سامنے نرمی سے پیش آیا کرو، تذلل اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لیے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جس طرح میرے ان ماں باپ نے مجھے بچپن میں انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ پالا ہے، اے رب تو اب ان پر رحم فرما۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے والدین کو اس انداز سے پیش آیا جائے، لیکن آج کیا وقت آ پہنچا ہے، اپنے والدین کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں کہ والدین کا کیا مقام آپ نے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جہاد کی اجازت چاہی، پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ہے۔ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارا اپنی ماں کی خدمت کرنا ہی تمہارا جہاد ہے۔ اور فرمایا کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت جنت کو ماؤں کے پاؤں کے نیچے بتا رہے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اگر کی جائے، اگر ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے تو اس کا بدلہ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی۔ صحیح بخاری کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، وہ تینوں ایک پہاڑی غار کے اندر چھپ گئے۔ بارش کے زور سے اس پہاڑ کی ایک چٹان لڑکی غار کے منہ کے آگے آ گئی اور اس نے آ کے منہ کو بند کر دیا۔ اب تینوں کہتے ہیں کہ اس غار سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو، کیسے نکلے؟ تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنا اپنا وہ عمل یاد کریں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ باری باری تینوں نے اپنا اپنا عمل ذکر کرنا شروع کیا۔ ایک کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں نے اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ لڑکی
مالی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے سامنے آ گئی، میں نے وہی شرط دہرائی، میری اس چچا زاد بہن نے وہ شرط مان لی، لیکن جس وقت میں زنا کے قریب پہنچا تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس مہر کو نہ توڑو۔ میں نے اسی وقت زنا کا ارادہ ترک کر دیا اور جو اس کو دینا طے کیا تھا وہ بھی دے دیا، وہ بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل خالص تیرے لیے تھا، لہذا ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے فضل و کرم سے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی اور باہر سے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے نے کہا میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اپنی مزدوری چھوڑ کر کسی وجہ سے وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کیا، جو پیسے چھوڑ گیا تھا انہیں کام میں لگایا۔ ایک عرصے کے بعد وہ آدمی لوٹا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے کچھ پیسے تمہارے پاس باقی ہیں۔ میں نے اسے اشارہ کیا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ پوری وادی، اس میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، جتنی گائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری تیری ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں پہلے غربت کا ستایا ہوا ہوں، مجھے مذاق تو نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، واقعی یہ ساری تیری۔ یہ بات کہہ کر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ آدمی ساری بھیڑ بکریاں لے گیا، اس نے بکری کا ایک بچہ بھی میرے لیے نہیں چھوڑا۔ میرا یہ عمل تو جانتا ہے کہ صرف تیرے لیے تھا، اے اللہ میرے اس عمل کو اگر تو نے قبول فرما لیا ہے تو ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ پہاڑ کی چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن ابھی اس غار سے نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ اب تیسرے نے کہنا شروع کیا، کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کی اس انداز سے خدمت کیا کرتا تھا کہ اپنی بیوی اپنے بچے ان پر ہمیشہ ماں باپ کو ترجیح دیتا تھا۔ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نکلتا، ان کو چرا کر لاتا، باندھتا، بکریوں کا دودھ دوتا، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیتا۔ ایک دن میں کہیں دور نکل گیا، بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، واپس آنے تک رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، میرے ماں باپ دونوں سو گئے۔ اپنے بچوں کو دودھ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ دیے بغیر اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ پلانے کا عادی نہیں ہوں، اور ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ اسی طرح دن نکل گیا، میرے ماں باپ اٹھے، میں نے پہلے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، جب وہ دودھ نوش فرما چکے تو اس کے بعد میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ کا فضل ہوا، اس غار کے منہ کے آگے سے پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ غار سے باہر نکل آئے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ رب العزت آخرت میں بھی یقیناً نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف ایک رب کی، اور اس کے بعد اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی۔ جن لوگوں کو، جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بڑی معروف ہے، جس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منبر پر
اپنے ممبر پر تشریف لے جانے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ حدیث، یہ واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے بعض جزئیات کے بارے میں بعض روایات کی سند پر محدثین کرام نے کلام کیا، انہیں ضعیف قرار دیا، لیکن نفس واقعہ اسے بڑے بڑے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے تینوں سیڑھیوں پر مجھے 3 باتیں کہیں اور میں ان کے پیچھے آمین 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 کہتا رہا۔ ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا، مقہور ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر، اللہ کی رحمتوں سے بعید ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور درود نہ پڑھے، اللہ نے فرمایا اس آدمی پر لعنت ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں کیا رواج ہے، جیسے ہی مقرر، خطیب، مدرس یا کوئی بھی شخص اس کی زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فوراً دونوں کو انگوٹھوں کو چومیں گے، اپنی انگلیوں کو لگائیں گے اور آنکھوں کو لگائیں گے، اور دیکھا گیا بعض دفعہ ایسے اوپر کو بھی جھٹکا دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک بھی حدیث میں یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ بعض روایات اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایک حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد انگوٹھوں کو چومنے کا ذکر آئے، قطعاً ثابت نہیں۔ ثابت یہ ہے کہ جب بھی نام سنیں، نام لیں، نام لکھیں، نام پڑھیں تو ساتھ ہی کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ السلام۔ درود شریف کا کوئی نہ کوئی صیغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ لینا ضروری ہے۔ اور تیسری مرتبہ آمین، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو پالے، اپنی عمر میں ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو حاصل نہ کر لے، جنت حاصل نہ کر لے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ اب اس حدیث کے کلمات، اس حدیث کے مفہوم کو آپ سنتے رہتے ہوں گے یقیناً، اس پہ تھوڑا سا غور کر کے تو دیکھیں۔ لعنت بھیجنے والا کون ہے؟ آسمان و زمینوں کا مالک، رب کائنات۔ اس لعنت کے کلمات لانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین، رئیس الملائکہ۔ اور آمین کہنے والا کون ہے؟ آمین کا معنی تو معلوم ہے نا؟ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اللہم عجب، اے اللہ جو دعا کی جا رہی ہے اسے تو قبول فرما لے۔
سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے. کوئی بلند آواز سے کہے یا بغیر آواز کے کہتے تو سبھی ہے نا. آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہ ساری دعائیں ہماری قبول فرما لے. لعنت بھیجنے والی اللہ کی ذات، لعنت کے کلمات لانے والے جبرائیل امین رئیس الملائکہ، اور آمین کی اس پر مہر لگانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امام الانبیاء والرسل ہیں. آپ اس آدمی کا مقام آسانی سے متعین کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ 3 کہہ دیں لعنت ہے اس پر، اس کے پلے میں دنیا میں کیا بچے گا، آخرت میں کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے ماں باپ کو اتنا مقام دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو یہ مقام دیا. لیکن اس سب کچھ کے برعکس آج کا نوجوان، موجودہ نسل کن کن اثرات کے تحت راہ راست سے بھٹکتا جا رہا ہے. یہ نسل کیوں بہتتی جا رہی ہے؟ اس کے باقی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بنیادی سبب آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں ذکر کریں گے. یہ ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں. بیوی فوت ہو جائے تو دوسری بیوی مل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے اور اللہ کا نظام ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا ہم آزماتے ہیں، دولت دے کر بھی آزماتے ہیں، دولت لے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد چھین کر بھی آزماتے ہیں، فصلیں اور پھل دے کر بھی آزماتے ہیں، ان کو برباد کر کے بھی آزماتے ہیں. آزمائش اللہ کا ایک طے شدہ قاعدہ. اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے اور اس میں سے کچھ لے لیا ہے تو اس کا نعم البدل وہ پھر دے دیتا ہے. بیٹی دی تھی فوت ہو گئی، اللہ نے بعد میں اور دے دی. بیٹا دیا تھا فوت ہو گیا، اللہ نے اور دے دیا. اگر کسی کے ماں یا باپ فوت ہو جائیں تو کیا اللہ اور دے گا؟ یہ وہ رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں. یہ وہ رشتہ ہے جس کا دوسرا کوئی مل ہی نہیں سکتا. علماء میں سے، بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم حافظ عبدالحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال پاکستان شہر سے گزرے ہیں. ہماری طالب علمی کے زمانہ میں وہ ہمارے امتحان لینے کے لیے آیا کرتے تھے جامعہ سلفیہ فیصل آباد. ان کی والدہ فوت ہوئیں تو انہوں نے ایک مضمون لکھا چھوٹا سا. ہمارے پاک و ہند کے مذہبی اخبارات میں وہ مضمون شائع ہوا. اس مضمون میں ایک جملہ آج تک میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے. انہوں نے لکھا کہ آج میرے لیے دعاؤں کا وہ سرچشمہ بند ہو گیا جسے کوئی لاگ لپٹ، کوئی لالچ نہیں تھا. ماں وہ رشتہ ہے جو اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے. بہن دعا مانگے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی لالچ ہو، تو میرا بھائی سعودی عرب گیا ہے کچھ لے کے آئے گا. بھائی اگر دعائیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نہان خانے میں کہیں یہ بات ہو کہ شاید ہمارا بھائی کبھی ویزا ہی بھیج دے، میرا بھیج دے، میرے بیٹے کا بھیج دے، کسی کا بھیج دے.
کوئی اور دعائیں مانگتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لاگ، کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی نہ کوئی طمع. لیکن ماں باپ وہ رشتہ ہے کہ کوئی طمع نہیں، کوئی لاگ و لپٹ نہیں، کوئی لالچ نہیں، بے لاگ دعاؤں کا سر چشمہ. اور صرف یہ ایک رشتہ ہے جو اس مقام والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر ذکر فرمایا. درمیان میں دوسری کوئی چیز داخل نہیں، بلکہ ڈائریکٹ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کرو تو صرف اس کی، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارے نوجوان نسل ٹیلی ویژن سے متاثر ہو کر، وی سی آر سے متاثر ہو کر، بیرونی ممالک کی افلام اور ڈراموں سے متاثر ہو کر اپنے ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. اللہ رب العزت نے دیکھے یہاں تک فرما دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، عمر کو پا کر ظاہر ہے کہ ان کی عادات میں بھی تبدیلی آ جائے گی. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو خود قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں. فطرت کا بدلنا کیسے ہے؟ بچہ ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، اور بوڑھے کے منہ میں بھی دانت نہیں رہتے. بچہ ہے، وہ خود سے چل نہیں سکتا، اسے کسی کی انگلی کی پکڑ کے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. بوڑھا ہے، وہ بھی چل نہیں سکتا، اسے اپنے بیٹے کا کندھا چاہیے. جس طرح بچہ کمزور تھا اسی طرح آج یہ بوڑھا بھی کمزور ہے. جس طرح بچے کی فرمائشیں بابا مجھے وہ چاہیے، بابا مجھے وہ چاہیے، اسی طرح بوڑھے کی فرمائشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر دیکھو اور اس کے مطالبے دیکھو، عمر دیکھو مطالبے دیکھو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بوڑھے کے مطالبے وہی ہوں گے جو بچوں کے مطالبے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ہم جسے عمر لمبی دیتے ہیں ہم اس کی عادتوں کو بھی بدل کر بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. آج کا نوجوان اس عظیم رشتے کے بارے میں بد زبانیاں بھی کرتا ہے، صرف اف نہیں گالیاں بھی دیتا ہے. اور کچھ واقعات ایسے موجود ہیں کہ صرف گالیاں نہیں دیتا بلکہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس کے دوست پڑھے لکھے ہیں، ملنے کے لیے وہ آئیں. اب یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو سادہ لباس میں ہیں، وہ بیچارے پتلون شرٹ نہیں پہنتے، دیہات ہے، شہر ہے، کچھ بھی ہے، وہ سادہ لباس میں ہوتے ہیں. دوست نے پوچھا کہ یہ بڑھیا جو تمہارے گھر میں کام کر رہی ہے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہماری خدامہ ہے، نوکرانی ہے. کہیں اپنے کھیت دکھانے کے لیے دیہاتی علاقوں میں کھیت دکھانے کے لیے ایک اپنے دوستوں کو ساتھ لے گئے، اور وہاں کھیتوں میں ایک بوڑھا کام کر رہا ہے. پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا یہ ہمارا نوکر ہے. یہاں تک ہم اس نئی تہذیب میں باتیں سن رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ اپنے ماں باپ ہی نہیں بلکہ ماں باپ کے رشتہ داروں کا بھی ادب و احترام کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ بڑا معروف ہے. کہیں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہیں ابن دینار. راستے میں ایک بدو سے ملاقات ہوئی، اور بدو آپ جانتے ہیں خیمہ لگایا ہوا ہے، کہیں 2-3 خیمے ہیں، یہ ان کا شہر ہے، کہیں ایک ہی خیمہ ہے. پاس سے گزرنے لگے، دیکھا کہ یہ فلاں آدمی ہے.
اسے اپنی سواری پر بٹھایا، اپنی دستار اپنا امامہ سر سے اتارا اور اس بدو کے سر پہ رکھ دیا۔ ساتھی کہتے ہیں اتنا بڑا انعام، اپنے سر کی پگڑی، اپنی دستار اور اپنی سواری آپ نے اس کو دے دی، یہ تو بدو ہیں، ان کو معمولی سا کچھ دے دیتے تو ان کے لیے وہی کافی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا والد عمر فاروق کا دوست تھا، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، لہٰذا میں اس کو اسی طرح اکرام سے، احترام سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ تو والدین کے عزیزوں، والدین کے دوستوں، باپ کے دوست، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اتنا احترام کیا کرتے تھے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا۔ ہمارے مولانا انصار زبیر صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے مقدمہ میں کہ 2 لاکھ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں، ہمارے یہاں پیش آ رہے ہیں، سعودی عرب میں پیش آ رہے ہیں، پاکستان میں پیش آ رہے ہیں، ہندوستان میں پیش آ رہے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ان کی اپنی اولاد آج جو یہ سلوک کر رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کی کھوج لگانے جائیں تو ہمارے سامنے ہماری اپنی کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ بیرونی اسباب موجود ہیں، ریڈیو ہیں، ٹیلی ویژن ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں جائیں تو سب سے پہلے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ والدین اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو بچے یقیناً اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے۔ والدین اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بچے یقیناً اپنے ماں باپ کا عزت اور احترام کریں، وہ قتل کی نوبت آنے ہی نہ پائے۔ لیکن ہمارے یہاں سٹارٹ ہمارا اپنا غلط ہوتا ہے، جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بیٹا مانتا نہیں، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ لگ گیا ہے، ہمیں چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو والدین ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں دیکھیں۔ والدین کی اللہ رب العزت نے کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں؟ اگر والدین اپنی ذمہ داریوں سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہوتے رہیں، اولاد نافرمان نہیں ہوتی۔ یہ ذو الحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک جوڑی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، انبیاء کی اس جوڑی کا بکثرت تذکرہ آتا ہے۔ قدم قدم پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یادیں، قدم قدم پر اسماعیل علیہ السلام کی یادیں، قدم قدم پر اسماعیل کی والدہ، ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ کی یادیں۔ یہ جتنی یادیں ہیں ان میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سورہ صافات میں ہے۔ سورہ صافات میں آیت 100، 101 اور 102، یہ آیتیں کھول کر پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل بوڑھے ہو گئے، عمر لمبی ہو گئی، لیکن کوئی بچہ نہیں، اولاد نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے نیک بیٹا عطا فرما۔ کسی دربار، کسی مزار، کسی سرکار کی خدمت میں نہیں گئے۔ ہمارا بابا آدم نرالا ہے، ادھر شادی ہوئی، 2-4 مہینے نہیں گزرنے پاتے تو ادھر ادھر سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بھئی کیا بات ہے، تمہارے یہاں کیا خبر ہے؟ بہو کے سسرال والے اور دولہا میاں کے گھر والے
ادھر ادھر سے چھیڑنا شروع ہو گئے، بھی کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ وہ خبر جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے۔ اور 6 مہینے گزرنے دو، اب مشورے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں سرکار کے پاس جاؤ، کوئی مشورہ دے گا کہ فلاں دربار پر جاؤ، کوئی کہے گا فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ مولانا ربانی صاحب بتا رہے تھے کہ درخت یہاں سعودی عرب میں آل سعود سے پہلے کوئی درخت ہوا تھا، فحل، درخت کا نام خود ہی رکھ دیا کہ یہ نر ہے۔ فحل کا معنی ہے سانڈ، نر یا سانڈ۔ عورتیں اس کے ساتھ جا کے پیٹ رگڑ رہی ہیں۔ ہندوستان میں اور پاکستان میں ایسے دربار موجود ہیں جہاں پر باقاعدہ انسانی نفس کی، ذکر کی شرمگاہ کی پوجا ہوتی ہے۔ کس حد تک انسان گرتا جا رہا ہے۔ جس ذات کے پاس دینے کی قوتیں موجود ہیں اس سے نہیں مانگ رہے، ان کے پاس جا جا کے منتیں کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، جن کا اپنا حال یہ ہے کہ آج زندہ تھے تو چارپائی پر تھے، اور چند لمحوں کے بعد ان کی چارپائی لوگوں کے کندھوں پر ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، انہیں منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ وہ تو بچارے اب اس طاقت کے مالک نہیں رہے کہ لوگوں کو کہیں بھائی ہمیں باہر رہنے دو، یہاں ٹھنڈی ہے، اے سی چل رہا ہے، نیچے ہمیں کہاں دبا رہے ہو، جہاں نہ ایئر کنڈیشن کا انتظام ہوگا، نہ پنکھا، نہ روشنی۔ جو اس حد تک خود بے بس ہو چکا ہے اس کے پاس جا جا کے اولادیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بچہ نہیں ملا، اللہ رب العزت سے درخواست کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے نبی کو حلم والے بیٹے، انتہائی حلیم بیٹے کی پیدائش کی، ولادت کی بشارت دے دی۔ فلما بلغ معہ السعی، بیٹا چلنے کے لائق ہوا، بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوا۔ اور یہ بیٹے کے لیے، باپ کے لیے وہ وقت ہوتا ہے کہ بیٹا چاہتا ہے میں باپ کے ساتھ باہر جاؤں، اور باپ کا بھی جی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو انگلی لگا کے میں بازار نکل جاؤں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو بیٹا دیا، لیکن فلما بلغ معہ السعی، جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو کیا ہوا؟ ابراہیم خلیل اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھو تو تمہاری اس سلسلہ میں کیا رائے ہے۔ آج کی طرح کا بیٹا ہوتا تو کہتا کہ سٹھیا گئے ہو، 70 سال سے عمر زیادہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہو چکی تھی، آج کل کہتے ہیں کہ 70 سال سے آگے عمر گزر جائے تو کہتے ہیں کہ یہ سٹھیا گیا ہے۔ یہ 70 کا 70 یعنی اب اس کو آگے پیچھے کی کوئی سمجھ نہیں رہی۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، باپ نے کہا فانظر ماذا تری، بیٹا دیکھو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ بیٹے نے لمحہ بھر کے لیے بھی انتظار نہیں کیا کہ مجھے تھوڑا موقع دے دو، میں اپنی اماں سے مشورہ کروں گا، خالہ سے، چاچا سے پوچھوں گا، نہیں، اسی وقت فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
اللہ کے حکم کو نافذ کیجئے، ابا جان مجھے ذبح کر دیجئے، آپ مجھے نافرمان نہیں بلکہ شکر گزار پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ اگر تربیت صحیح ہو، بچے کی تربیت کو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق سر انجام دیا جائے تو قتل کی نوبتیں نہیں آتی۔ یہ ابھی بالکل نوخیز کونپل چھوٹا سا بچہ اپنے والد کو کتنے احترام سے کہتا ہے، یا ابت، ابا جان افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ تفصیل کے ساتھ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی تربیت صحیح ہو تو یقیناً جو واقعات آج ہم سن رہے ہیں یہ سامنے نہ آئیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل علیہ السلام تو کسی اسکول بھی نہیں گئے تھے، کسی اسلامی مدرسہ، کسی عربی مدرسہ، کہیں ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ ایک نیک، ایک برخوردار اور ایک فرمانبردار بیٹا ہونے کی آداب اسماعیل کو کس نے سکھایا؟ رہا معاملہ فیضان نظر کا، یہ ہمارے آج کل ہندوستان پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کا فیضان نظر بڑا تیز پھر رہا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت صاحب نے جماعت کروائی، اس طرف سلام پھیرا، جہاں تک نگاہ گئی وہ سارے کے سارے لوگ حافظ قرآن ہو گئے، اور دوسری طرف سلام پھیرا تو پتہ نہیں وہ شیخ الحدیث ہو گئے یا کیا ہو گئے۔ ہمارے لوگوں میں یہ فیضان نظر آیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 5 وہ انبیاء جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، ان 5 میں سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، ان کی فیضان نظر نے کام نہ کیا، ان کا فیضان نظر اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکا۔ کنعان اپنا بیٹا ہے، طوفان آیا، باپ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، ارکب معنا، سواری میں آ جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، تم اپنی لانچ اپنے پاس رکھو، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ بیٹا ہے سلبی، لے پالک نہیں، اپنی نسل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے عمل اچھے نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ ہماری نسبتوں والے پتہ نہیں کیا کریں گے کہ تمہیں کس سے نسبت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری نسبت نظام الدین اولیاء سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری نسبت حضرت داتا گنج بخش سے ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنی نسبت جوڑ کر بڑا خوش ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ بس ہماری ان سے نسبت ہے، نجات ہمارے لیے گویا کہ 2 اور 2 4 کی طرح فائنل۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نسبت ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نجات نہیں ملی۔ نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں، کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ شادی ہو جائے
تو دولہا میاں عموماً ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، بیوی کو بغل میں لگایا اور یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، میاں بیوی کا اتنا گہرا تعلق، لیکن 2 نبیوں کی بیویاں ان کو نجات نہ ملی، اور تو اور یہی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ایک بت کدہ ہے، بلکہ بت ساد فیکٹری ہے، والد بت بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، والد پر ان کا فیضان نظر کام نہ کر سکا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ باتیں جو ہیں ہمارے یہاں کہانیاں بنا کر اتنے فضائل بنا کر بیان کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہو پاتا۔ اگر والدین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرما بردار ہو، ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارا بچہ دیندار ہو، تو اس کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں۔ اور والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلا معاملہ آتا ہے اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ پہلا مرحلہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ شادی کرنی ہے تو اپنے بچوں کے لیے، جو کل کو بچے ہونے والے ہیں، ان کے لیے ماں نیک منتخب کریں۔ اگر ماں نیک منتخب کریں گے، اس کے بطن سے جو بچے ہوں گے، اس کا دودھ پی کر جو بچے پرورش پائیں گے، یقیناً وہ نیک ہوں۔ اور پہلے زمانے میں اس موضوع کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سیرت عمر بن عبدالعزیز میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کے حالات دیکھا کرتے تھے، تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئے، دیوار کو ٹیک لگائی بیٹھ گئے، اندر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں یہ ناجائز ہے، عمر فاروق نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی آدمی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ اماں بھولی کہہ رہی ہے کہ یہاں نہ عمر ہے، نہ کوئی اس کا پہرے دار ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا، اماں عمر تو نہیں، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ صاف انکار کر دیا، کہا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں۔ اور یہ دیوار سے باہر چپکے سے بیٹھے ہوئے امیر المومنین خود اپنے کانوں سے سن رہے۔ صبح ہوئی، اس مکان کی نشاندہی کی اور اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بتایا جائے کہ اس گھر میں کون ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں اور فلاں ان کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کا، جو دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر رہی ہے، ملاوٹ کرنے سے، جعل سازی کرنے سے کھلا انکار کر رہی ہے، اور ماں کو بھی نصیحت کر رہی ہے کہ اماں اگر عمر نہیں سن رہے تو عمر کا رب تو سن رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو منتخب کر لی، اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس عورت سے کی، اور اسی عورت کے بطن سے 2 پشتوں کے بعد اللہ رب العزت نے وہ انسان پیدا کیا جس نے عمر فاروق کا نہیں بلکہ خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کر دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عظیم انسان جن کو مورخین کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین 4 میں سے خلیفہ راشد خامس، 5ویں خلیفہ راشد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو وہ اختیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہو کا اختیار کرنا یا اپنی بیوی کا انتخاب کرنا، اس کا معیار ہمیں بتا رکھا ہے۔ مشہور و معروف حدیث، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر۔ 4 وجوہات میں کون کون سی وجوہات ہیں؟ کاریں، بنگلے،
کوٹھیاں، بینک بیلنس، 4 ہو گئے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ معیار نہیں بتایا۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 اسباب، 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، 4 چیزیں، مال، حسب و نسب، جمال اور دین۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ حسن و جمال دیکھو تو شادی کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ دولت و مال دیکھو تو شادی کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ بڑے حسب و نسب کی عورت نظر آئے تو شادی کر لو، بلکہ 4 چیزوں کو، 4 اسباب کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، عربوں میں کسی کو کسی معاملے پر ابھارنا ہو، ترغیب دلانی ہو، توجہ دلانی ہو تو یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، غبار آلود ہو، فاظفر بذات الدین، کوئی دیندار بیوی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لو۔ اب اس معیار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا اور ہم نے اس معیار کو بالکل الٹ دیا۔ ہماری بہو، ہماری بیوی انتخاب میں دولت، انتخاب میں بینک بیلنس، انتخاب میں کوٹھیاں، والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا رشتہ ملے، ہمارے بیٹے کا رشتہ لگے تو ایسی جگہ جہاں سے بہت ہی زیادہ مال ملے۔ اب اگر اتنا مال کی تلاش کریں گے، دولت کی تلاش کریں گے، کوٹھیوں گاڑیوں کی تلاش کریں گے تو پھر بیوی تو نہ ملے گی۔ بیوی تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ کو بیوی نہیں بلکہ مالک ملے گی، جو اتنی دولتیں لے کے آئے گی وہ فرما بردار نہیں ہوگی، آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی بلکہ وہ تو خود خدمت کروائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیویوں میں سے اہل جنت بیوی وہ ہے جو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا تزوج الولود الودود انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، پیار کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت کے دن اپنی امت کے بکثرت ہونے پر فخر کروں گا۔ اب ہمارے یہاں پورے کا پورا معاملہ الٹ ہے۔ بعض عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی تیسرا بچہ مل جائے اور ہمیں وہ نعرہ پکا دیا گیا ہم 2 ہمارے 2۔ یہ نبی پاک کو فخر کے مواقع مہیا کر رہا ہے مسلمان، ہم 2 ہمارے 2 بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے کو جنم دینے والی، زیادہ پیار کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ ہم کسی معیار پر پورے اترنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے نمبر پر ہماری شادیاں ہی غلط جگہوں پر ہوتی ہیں۔ شادی ہو جائے سنت کے مطابق، جن لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو یہ سنت اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے، جن کی ہو چکی ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ سنت موجود ہے کہ اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، جماع کریں تو پہلے دعا مانگ لیں۔ بسم اللہ ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جماع سے پہلے اگر یہ دعا مانگ لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم یضرہ الشیطان، اگر اس جماع کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بچہ دے دیا، بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اگر بچہ شیطان کے ہاتھوں سے بچ جائے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا؟
ماں باپ کے قتل کے لیے بندوق اٹھائے گا؟ یہ وہ سنتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث کیوں تھیں، یہ باتیں کیوں کہی گئی۔ بھائی ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے کہ اگر یہ دعا کر لو بچہ نیک ہوگا، یہ دعا کر لو بچہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ دعا ہمیں یاد نہیں رہتی۔ شادی کرنے کے لیے بہو کا، بیوی کا انتخاب کیسے کرنا ہے وہ معیار ہمیں یاد نہیں رہتا۔ والدین کو یہ اپنی ذمہ داریاں یکے بعد دیگرے ادا کرنی ہیں، اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، والدین کی ذمہ داریاں ہیں اور بچے کے وہ والدین پر حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا اچھا پیارا نام رکھا جائے۔ اور پیارا نام کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو بڑے پیارے نام ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب ان دونوں میں عبد کا لفظ ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ عبد العزیز، عبد الفتاح، عبد الغفار، جتنے بھی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں ان سب کے ساتھ عبد لگائے جائیں، یہ سارے ہی خوبصورت نام ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سمو اولادکم باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھو۔ انبیاء کرام کے سب کے نام خوبصورت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان نام رکھ لیتا ہے عبد النبی۔ پاکستان میں بڑا مولوی، بہت بڑا مفتی عبد النبی کوکب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاسماء کے بعد فرمایا کہ عبدیت اللہ کے لیے، انہوں نے عبدیت نبی کے لیے ثابت کر دی۔ اور ایک نام سن کر شرم آتی ہے، کلب حسین۔ ایک پارٹی نے اپنے یہاں نام رکھا ہوا ہے کلب حسین، معنی سمجھتے ہیں اس کا؟ قاف دو نقطے والا نہیں ہے، یہ کاف کتاب والا ہے، بلکہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کاف کتے والا، اور یہاں معنی بھی وہی ہے، کلب حسین، کلب علی، کلب حسین، کلب حیدر، یہ نام ہے۔ اور پھر دوسرے ہیں سادگی میں آ کے جن لوگوں کو مشورہ دیا کہ فلاں سرکار کے پاس جاؤ، فلاں دربار کے پاس جاؤ، فلاں پیر کے پاس جاؤ، مختلف درباروں کی خاک چھانتے چھانتے اللہ رب العزت نے بیٹا دے دیا، کیونکہ اس کا اپنا وقت مقرر تھا۔ بیٹا اللہ نے دے دیا، اور یہ چونکہ بھاگ رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس پیر کے پاس کبھی اس پیر کے پاس، نام رکھنے کی باری آئی تو نام رکھ دیا پیران دیتا۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ نام ہیں، پیران دیتا۔ اچھا نام رکھنا بچے کے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نام میں ہی مشرکانہ حرکات، نام میں ہی مشرکانہ اثرات آ جائیں گے تو بڑا ہو کے یہ کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کے اچھے خوبصورت نام رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض نام لیے گئے، آپ نے ان ناموں کو ناپسند کیا، ان ناموں کو بدل دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے، ان سے بھی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سمجھدار لوگ نبوت سے پہلے بھی سمجھداری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مختلف دائیاں بچوں کو لینے کے لیے مکہ میں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب یہ سنا کہ میرے پوتے کو دائی وہ لینے آئی ہے جس کا نام حلیمہ ہے اور وہ قبیلہ بنی سعد سے ہے،
تو عبد المطلب نے کہا حلم و سعد، حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو، قبیلے کے نام کو پسند کیا، عورت کے نام کو پسند کیا، بچہ ان کے سپرد کر دیا۔